سنو سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احادیث قدسی ہے، رب کائنات نے اللہ کے نبی کو ارشاد فرمایا، یعنی فرمان میرے رب کا بیان کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی حدیث قدسی کہا جاتا ہے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب والا قیامت والے دن اس شخص کو میرا سایہ میسر ہوگا۔ فرمایا اگر کسی شخص نے، کسی عورت نے کسی شخص کو گناہ کی طرف بلایا، دعوت دی، آگے سے اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، انی اخاف اللہ، میں گناہ نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کا خوف رکھنے والا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، میں اپنے رب کا خوف رکھنے والا ہوں۔ جناب والا کسی نے اسے گناہ کی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی، لیکن اس کے دل میں خوف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات فرما رہا ہے کل قیامت والے دن اس خوش نصیب کے اوپر میرا سایہ ہوگا، کل قیامت والے دن اس خوش نصیب کے اوپر میرا سایہ ہوگا۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر تم نے گناہ چھوڑ دیا، کس نے دعوت دی گناہ کرنے کی، گناہ کر بھی سکتے تھے، یہ قوت بھی رکھتے تھے، یہ طاقت بھی رکھتے تھے کہ تم گناہ کر سکتے تھے، لیکن اگر تم نے خدا کے خوف میں، رب کی رضا میں رب کو ناراض نہ کیا، تم نے گناہ نہ کیا، تو کل قیامت والے دن اتنا بڑا اجر میرا رب کائنات عطا فرمائے گا۔ وہ دن بڑا مشکل، بڑا کٹھن، قیامت کا دن، ایک ایک نیکی کا حساب، ایک ایک گناہ کا حساب، وہ قیامت والا دن، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کو بھی اپنی امت کو بھولیں بھی نہیں، بلکہ اتنا کٹھن اور مشکل دن ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے آج ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ایک ہی تمہاری بات سن کر رب کے سامنے عرض کر سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے سنیے نا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی میرے اور تیرے لیے اپنے رب سے مانگتے رہے ہیں، کل قیامت والے دن بھی مانگیں گے۔ پھر کیا ہوگا، رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سر جھکا لیں گے، سجدے میں جھک جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ رب کائنات فرمائے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں نے دنیا میں تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ نبی دنیا میں بھی اس امت کے لیے روتے رہے ہو، آج بھی اس امت کے لیے رو رہے ہو، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، وہ کتنا کریم نبی، وہ کتنا رحیم نبی، وہ کتنا لجپال نبی دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے مانگتا رہا، کل قیامت والے دن مقام محمود میرے رب کائنات نے وعدہ کیا ہوا تھا، اے نبی تجھے مقام محمود عطا فرماؤں گا، لیکن مقام محمود کی طرف نہیں بلکہ اپنی امت کا خیال سر سجدے میں اور اپنے رب سے مانگ رہا ہے، ربی حبلی امتی وہاں بھی اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، سر سجدے میں اور کھلی ہے زلفیں، وہاں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کسی نے کیا ہی خوبصورت لکھا تھا، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے
ہمیں آپ کو اسی لیے کہتے ہیں نعرہ اگر لگانا ہے تو تاجدار ختم نبوت کا لگانا ہے. قبر میں بھی کام آئے گا, محشر میں بھی کام آئے گا, پل صراط سے گزریں گے وہاں بھی نبی کا نعرہ کام آئے گا. قبر میں, حشر میں اور پل سے گزرتے, قبر میں, حشر میں اور پل سے قبر میں, قبر میں, قبر میں, قبر میں, قبر میں, حشر میں اور پل سے گزرتے, قبر میں, حشر میں اور پل سے. اب ساتھ ساتھ سنتے جائیے نا رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ سنیے نا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب والا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا جناب والا مجھے میری ذات کی قسم, اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے, فرمایا وعزتی مجھے میری ذات کی قسم لا اجمع میں نہیں جمع کرتا. اب دو چیزیں کسی پر میں اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا. فرمایا وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین, دو خوف میں اپنے بندے پہ جمع نہیں کرتا اور نہ ہی میں دو امر والی باتیں اپنے بندے پہ جمع کرتا ہوں. جناب والا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس دنیا میں اللہ کا خوف کھایا کل بے خوف ہو جائے گا. جس نے دنیا میں اپنے رب کے خوف کے ساتھ دنیا کی زندگی گزاری, فرمایا رب کائنات نے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے ادا عبدی خوفین, میں اپنے بندے پہ دو خوف جمع نہیں کرتا. فرمایا اگر دنیا میں اس نے میرا خوف کھایا, گناہ کرنے لگا تھا میرے خوف سے چھوڑ دیا, چوری کرنے لگا تھا میرے خوف سے چھوڑ دیا, جناب والا نماز کا وقت آیا مسجد کی طرف بھاگا اس لیے کہ اس کے دل میں میرا خوف تھا, جناب والا جھوٹ کی بات آئی چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کو میرا خوف تھا, رمضان المبارک کے روزے رکھے کیوں چھوڑ دوں روزہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, سے میرے رب یعنی رب کا خوف تھا, زنا کرنے کی طرف گیا چھوڑ دیا. فرمایا اس لیے کہ اس نے رب کا خوف تھا. رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا میں اس نے رب کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا, رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے کل قیامت والے دن میں اسے بے خوف کر دوں گا. نہیں جمع کرتا میرا رب قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کبھی نہیں جمع کرتا میں دو خوف اپنے بننے پر. دنیا میں خوف سے رہو, دنیا میں اپنے رب کو راضی کر کے رہو, کل قیامت, کل قبر میں, شر میں اور پل سے گزرتے, قبر میں پل سے گزرتے, قبر میں شر میں اور پل سے. وعزت لا اجمع جمع نہیں کرتا لا عبدی خوفین. اب یہ خوف کیا ہے جناب والا؟ جھوٹ سے کس نے روکا؟ میرے اور تیرے نبی نے. غیبت سے کس نے روکا؟ میرے اور تیرے نبی نے. یہ نماز میرے اور تیرے نبی کی اداؤں کا صدقہ ہے. یہ حج اور عمرہ کرتے ہو میرے اور تیرے نبی کے اداؤں کا صدقہ ہے. یا حضرت ابراہیم کی اولاد کا ان کی اداؤں کا صدقہ ہے. جناب والا روزہ رکھتے ہو میرے رب کائنات نے فرمایا روزہ رکھو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھتے ہو زکات دیتے ہو, لیکن یہ ساری میرے نبی کی اداؤں کا صدقہ ہے. پتہ چلا جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے رب کی اطاعت کر لی. نبی کا ہی اطاعت وہی کرے گا جو اپنے رب کا خوف رکھنے والا ہے. تو نبی کی اطاعت کرو کیا ہوگا؟ قبر میں, حشر میں اور پل سے
بس قبر میں حشر میں اور پل سے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے ذوق سے، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں یہاں بھی نعرہ اگر لگانا ہے تو اپنے نبی کا لگاؤ، قبر میں بھی کام آئے گا، معاشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط میں بھی کام آئے گا، میزان پر بھی اپنے نبی کا لگایا ہوا نعرہ کام آئے گا۔